مفتی امتیاز قاسمی آفیشیل۔ مفتی صاحب کے بیانات، تفسیر قرآن اور دینی مسائل سننے کے لیے مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے کشمیر سے سوال کیا ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ ڈریم 11 کے متعلق تفصیلی بات بتائیں کہ اس میں پیسے انویسٹ کرنا اور ان پیسوں کا استعمال کرنا کیسا ہے، جبکہ ہمارے کشمیر میں اس ایپ کا استعمال بہت زور و شور سے ہو رہا ہے اور گھر کے تمام افراد مل کر ڈریم 11 پر ٹیم بناتے ہیں اور اس کانٹیسٹ میں اپنا حصہ لیتے رہتے ہیں اور اس طرح سے کوئی نہ کوئی جیت ہی جاتا ہے۔ اور حال ہی میں 2 افراد نے ہمارے یہاں پر 1-1 کروڑ روپے جیتے ہیں۔ تو کیا مفتی صاحب ان پیسوں کا انویسٹ کرنا اور ان پیسوں کا استعمال کرنا جائز اور درست ہے؟ بینوا و توجروا۔ جواباً عرض ہے کہ ڈریم 11 اور اس طرح کی جتنی بھی ایپس موجود ہیں، جس طرح مائی 11 سرکل، اور اس پہ بہت سے ایپ ہیں، ہم نے اس کی تحقیق کی تو بہت سارے ایپ موجود ہیں اور اس کا ہم نے تحقیقی جائزہ لیا تو ہمیں صاف طور سے بات سمجھ میں آئی کہ ان سب ایپس کا انحصار جو ہے وہ جوئے پر، سٹہ بازی پر موقوف ہے اور بہت سارے افراد اس میں جلد ہی مالدار بننے کے چکر میں ان کانٹیسٹ میں حصہ لیتے ہیں اور چند روپے لگاتے ہیں اور اس امید پر لگاتے ہیں کہ بھئی ہم کروڑوں اور لاکھوں روپے جیت جائیں گے۔ اور اس میں جو بہت سارے جو افراد ہوتے ہیں تو ان میں سے آپ کو رینکنگ میں اعلیٰ نمبر پر آنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے جو کانٹیکسٹ میں پیسے لگاتے ہیں، یہ سب جلد مالدار بننے کی چکر میں لگاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسروں کو شکست دے کر خود تنہا سارے لوگوں کے پیسوں کے مالک بن جائیں۔ تو یہ سب کا سب جوا ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، کیونکہ یہاں جو پیسے آپ انویسٹ کر رہے ہیں یہ غیر یقینی واقعی کی بنیاد پر رقم آپ اپنے داؤ پر لگا رہے ہیں۔ آپ جس کانٹیسٹ میں حصہ لے رہے ہیں، آپ یا تو اس سے زیادہ پیسے جیتتے ہیں یا پھر آپ جو جتنے پیسے لگائیں سارے کے سارے پیسوں سے آپ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اور اس طرح کے بہت سے واقعات موجود بھی ہیں جو کئی سالوں سے اس طرح کے کانٹیسٹ میں حصہ لے رہے ہیں اور وہ شکست کھا رہے ہیں، ہار رہے ہیں، وہ کبھی جیتے ہی نہیں، اور الا ماشاءاللہ کوئی ایک جیت جاتا ہے اور اسے زائد رقم مل جاتی ہے، جس طرح کہ آپ نے سوال میں ذکر کیا کہ آپ کے کشمیر میں 2 افراد، دونوں مسلمان بھائیوں نے 1-1 کروڑ روپے جیتے ہیں۔ تو کوئی ایک اس طرح جیت جاتا ہے اور باقی کے سارے ہارتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو سراسر ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ آپ قرآن کریم کی اس آیت میں دیکھ لیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ صاف طور سے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والاجسام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو شراب، یہ جو آستانے پانسے، یعنی پانسے اسی کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پلاننگ وغیرہ کر کے جو شکست دیتے ہیں، اپنی ٹیم اس پر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو آپ کیا کریں، شکست دیں۔ یہ جو پانسے ہیں یہ سارے کے سارے شیطانی کام ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اس سے بچتے رہو۔ اور اللہ نے اس کے اندر ایک اور بھی والانصاب، جوئے کو بھی ذکر کیا ہے، جوا بھی ہے اور جوئے کے اندر یہی ہوتا ہے، اور ڈریم 11 بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کو اپنی بہترین ٹیم کے ذریعے سے شکست دو، والازلام، اور پانسے بھی دینا۔ یہ جو اس کی جو شدید حرمت، یعنی ڈریم 11 اور اس طرح کے ایپس کی شدید حرمت بھی اس آیت سے صاف طور سے پتہ چلتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گیم کو، اس کھیل کو ناپاک کہا ہے اور اسے شیطانی عمل قرار دیا ہے اور اس سے بچنے کا حکم بھی دیا ہے۔ لہٰذا مومن کو چاہیے کہ اس طرح کے گیم وغیرہ نہ کھیلا کریں جو اس میں ڈریم 11 اور مائی 11 سرکل، جتنی بھی اس طرح کے ایپ ہیں ان کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس میں انویسٹ کیا اور آپ کو پتہ نہیں تھا اور آپ جیت گئے ہیں تو بغیر ثواب کی نیت کے ان پیسوں کو آپ غربا میں تقسیم کر دیں۔ اگر آپ ثواب کی نیت سے بھی کریں گے تو فتح محمودیہ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ گنہگار ہوں گے۔ ثواب کی نیت سے بھی آپ حرام مال کو تقسیم نہیں کر سکتے، بغیر ثواب کی نیت کے آپ ان سارے پیسوں کو غربا میں تقسیم کر دیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے، اس جسم کے لیے جہنم کے آگ زیادہ موزوں ہیں جس کے اندر ایک لقمہ بھی حرام کا گیا ہو۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، کتاب البیوع بخاری کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال اس نے حاصل کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے، بس مال کو ہڑپنے کے چکر کے اندر حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر
مال کو لوٹتا رہے گا۔ لہٰذا ان چیزوں سے بچا کریں، ورنہ انسان کا پتہ نہیں موت کب آ جائے اور کب اللہ کے سامنے ہمیں ان چیزوں کی جواب دہی دینی پڑے، کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنی جگہ سے ہٹے گا ہی نہیں جب تک وہ ایک ایک روپے کا حساب نہ دے۔ مختصر سی دنیا کے چکر میں ہم جلدی مالدار بننے کے لیے اس طرح کے کانٹیسٹ میں حصہ لینا، یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔